Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 847. 5th of December 1996, Wise and Clifton Jamaat Karna of Karachi. Ya Ali Madad. اب تیری محبت لگی میرے صاحب، اب تیری محبت دل میرے محبت لگی صاحب، اب تیری محبت لائی۔ مولانا حضرت امام صلوات پر زندہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اسلام کے 73 فرقوں کے اندر چند ایسے فرقے ہیں کہ جو صوفیانہ طرز کے ہیں۔ ان صوفیانہ طرز کے فرقوں میں ایک ہمارا فرقہ ہے۔ ہم لوگ صوفی نہیں ہیں کہ جو دنیا سے اپنے آپ کو کھینچ کے صرف روحانیت کی طرف ہی چلے جاتے ہیں اور دنیا کے اندر آگے نہیں بڑھتے۔ ہمارا جو طریقہ ہے وہ دنیا اور دین دونوں کے اندر بیلنس رکھتا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر بادشاہی بھی کی اور دین کی بادشاہی تو ہر زمانے کے اندر ہماری قائم ہے۔ ہمارا مولا ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا مرشد ہے، ہمارا سیٹھ ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا امام ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اسماعیلی طریقے کے اندر نور پرستی ہماری بنیاد ہے اور حضرت امام کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ یاد رکھو دیندارو کہ ہم اسماعیلیوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ میں دنیا کی چیزیں بتانا نہیں چاہتا، لیکن دنیا کو بھی بہت علم دیا ہے اور اسی طرح سے دنیا کو بہت سی روحانیت بھی بخشی ہے۔ ہمارے اماموں کی سائے کے نیچے ہمارے حضرت امام، ہر زمانے کے حضرت امام کی رہنمائی کے اندر اسماعیلیوں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کچھ ہمیں ہسٹری میں ملتا نہیں۔ اچھے اچھے بڑے بڑے رائٹرز بھی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیلیوں کی بہت سی ہسٹری تلف کی گئی، جان بوجھ کے مٹائی گئی۔ ہمارے دشمنوں نے بہت سے پینترے ہمارے لیے بدلے، ہمارے اماموں کی غلط نسب نامہ بھی ظاہر کیا، ہمارے اماموں کو قتل بھی کیا، ہمارے اماموں کو اور دنیا کے اندر اور جو بادشاہ تھے جنہوں نے حضرت امام کی بیعت کی تھی ان کو بھی مارا۔ بہت سے بادشاہ ہمارے اماموں کے مرید تھے۔ سب سے بڑی چیز ان کی یہ رہی کہ لوگوں کے درمیان اسماعیلی مذہب کی غلط خبریں پھیلائیں۔ اس زمانے سے آج تک ہمارے لیے ایسے بہت سے غلط اعتقادات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کبھی ہم کو کافر کا نام دیا ہے، کبھی ہم کو غلات کا نام دیا ہے۔ ہم چلے جا رہے ہیں، ہمارا سلسلہ چلا جا رہا ہے۔
بہت کوشش کی دشمنوں نے کہ امامت کے سلسلے کو ختم کیا جائے، لیکن نہیں بن سکا اور نہیں بنے گا کبھی بھی۔ وہ ایک شعر ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور یہ اشارہ قرآن پاک میں سے ہے کہ خدا کا جو نور ہے پھونکوں سے بجھایا نہیں جاتا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا 73 فرقوں کے اندر وہ صوفیانہ فرقے جو ہمارے نزدیک ہیں، لیکن ہمارا فرقہ جو ہے ان سب سے بالکل جدا اس لیے ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہمارے ہاں خدا کا نور موجود ہے، ہر زمانے کے اندر، اور اس لیے اس حاضر نور کی رہنمائی میں ہم اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ اور دینداروں، ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اکرم جب مدینہ آئے اور مدینے کے اندر اسلام پھیلا، اس کو ٹائٹ کر، مدینے میں جب اسلام پھیلا، آہستہ آہستہ لوگ نبی کے نزدیک آتے گئے، رسول اللہ کی شکل دیکھ کے، نبی پاک کی گفتگو سن کے، اس کا چلن دیکھ کے، اس کا حلم دیکھ کے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے، اس کی عادتیں دیکھ کے، اس کے اطوار دیکھ کے، اس کے اخلاق دیکھ کے لوگوں کے دلوں کے اوپر جو اثر ہوتا تھا وہ روحانی اثر ہوتا تھا۔ نبی پاک خدا تعالیٰ کی رحمت کے مظہر تھے۔ خدا نے اپنی رحمت کو انسان کا جامہ پہنا کے محمد نام دیا اور اس کو ہمارے پاس نبوت دے کے بھیجا تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کو، خدا کے نور کو پہچان سکے۔ جب بھی کوئی نبی کے حضور میں جاتا تھا اور جب اس کو دیکھتا تھا تو اس کے دل کے اوپر ایک مہر لگتی تھی کہ یہ انسانی شخصیت نہیں، اس کے اندر کچھ روحانیت ضرور ہے۔ بہت سے لوگ محض رسول پاک کا منہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کوئی بھی نبی پاک سے کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ تو جب رسول اللہ کو لوگ آہستہ آہستہ قریب ہو کے پہچاننے لگے تو ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی۔ محبت خدا کی ایک بخشش ہے۔ خدا خود بذات خود محبت ہی محبت ہے۔ الودود اس کی صفت جو ہے محبت کرنے والا، محبت دینے والا۔ خدا کی اس صفت سے اس کے بندوں کے دلوں کے اندر الہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت جو خدا کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، اس محبت کے اندر دو قسم کی طریقے ہیں۔ ایک مجازی ہے جس کو ہم عام طور پہ دنیا میں بندے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، ماں بچے کی محبت ہے، بھائی بھائی کی محبت ہے، بیوی کی عورت، ماں بہن اور اس کے بھائی شوہر، یہ جو محبتیں ہیں یہ مجازی محبتیں ہیں۔ لیکن ان محبتوں کے اندر بھی خدا کی بخشش ہے۔ میں ایک دفعہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، مجھے پرندے اور جانوروں کی جو کمنٹریز ہوتی ہیں یا ڈاکومنٹری ہوتی ہیں، مجھے اس کے دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ کینیڈا کے اوپر نارتھ میں سفید رنگ کا ریچھ ہوتا ہے، وائٹ بیئر، اس کو کہتے ہیں پولر بیئر۔ وہ دوسرے بیئر سے ذرا جدا ہوتا ہے، لمبا منہ اور پتلا سا ہوتا ہے، لیکن خدا نے اس کو اچھی خوبصورتی اٹریکشن دی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، ایک ماں تھی
छोटा उसका बच्चा, महज 2 महीने 2.5 महीने का, उसको घुमाने के लिए वो बाहर निकली। और ये जो पोलर बेयर है ना, वो बर्फ में रहते हैं। खुदा ने उनके चमड़े के अंदर ऐसी कुछ गर्मी रखी है कि ये बर्फ के पानी में रहते हैं, बर्फ के अंदर रहते हैं, और बर्फ को खोद के अंदर से मछलियां निकालते हैं और खाते हैं। तो ये बच्चे को लेके बाहर निकली और एक लेक थी, झील, उसके अंदर खुद गिर गई, तो वो बच्चा भी पीछे गिरा। अब ये सिखा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद तैरते तैरते वापस आई, बाहर निकल के खड़ी हो गई। अब ये बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश की, ऊपर चढ़े फिसल जाए, ऊपर चढ़े फिसल जाए, 10-12 दफा। अब मैंने एक अजीब चीज देखी। क्या था? अभी बच्चा गिर जाएगा, थक के गिर जाएगा। जब उसने माँ ने देखा तो झुक के उसने उसके पीछे अपना हाथ रखा और उसको आहिस्ता से उठा लाई। मुझे बहुत असर हुआ। कैसा असर हुआ कि उस परवरदिगार ने एक जानवर माँ के दिल में बच्चे को पालने के लिए जो मोहब्बत रखी है, ये खुदाई मोहब्बत है। अगरचे ये जानवर के दरमियान है, मगर इस जानवर को मोहब्बत किसने दी? उसने दी। वो अल-वदूद है, मोहब्बत करता है, मोहब्बत देता है। इंसानों के दिल में जब रूहानियत जागती है, वो लोग के जो अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, उनके दिल में मोहब्बत होती है। ऐसे लोग जो कातिल हैं, खूनी हैं, डाकू हैं, टेररिस्ट हैं, इन लोगों के अंदर के जो जालिम चेहरा रखते हैं और दिल भी ऐसा है, आदमी को मार डालना मुर्गी को मार डालने के बराबर है। इनके दिलों में मोहब्बत नहीं। लेकिन वो लोग के जो नेक और अच्छे होते हैं, उनके दिलों में मोहब्बत होती है। मोहब्बत एक पाक जज्बा है। जैसे मैंने आपको अर्ज की कि मोहब्बत खुदा की बख्शिश है। वो लोग के जो इबादत करते हैं, वो लोग के जो रूहानी हैसियत के अंदर हैं, उनके दिलों के अंदर मोहब्बत कुदरती होती है। अब ऐसे लोग के जो इबादत करें, नेक बने, अच्छे बने, जब वो किसी नूरानी हस्ती को देखते हैं, जैसे कि हमारे मौलाना हजरत इमाम है, मौलाना मुर्तज़ा अली है, रसूल पाक है, ये नूरानी हस्तियां जब उनको देखते हैं तो वल्लाह दिल में मोहब्बत पैदा होती है। तो जब ये मोहब्बत रसूल अकरम की हाज़िरी के अंदर मदीना में रसूल पाक लगभग 10 बरस रहे, हजारों लोगों ने देखा, लाखों मुसलमान बन गए थे, मगर वो जो करीब करीब थे वो इस अपने मौला को प्यार करते थे। रसूलुल्लाह भी मौला है। लोगों को ऐसा होता था कि हम रसूल पाक को कुछ दें, मदीना की औरतें खाना पकाएं, बच्चों को खिलाने से पहले एक छोटा सा पोर्शन निकाले, शोहर को कहे या भाई को या बेटे को कहे, जाओ रसूलुल्लाह को देख आओ। तो नबी करीम के पास जाके ये मदीना की औरतें जो भेजती थी वो रखते थे, रसूल दुआ देते थे। अब इतना बहुत खाना होता था। रसूल पाक ने एक ग्रुप बनाया था, मस्जिद नबवी के करीब ही एक छप्पर की तरह बना दिया कि जिसमें तकरीबन 350 जितने वो लोग कि जिनको रूहानी शौक था और दुनिया से दिल हट गया था, रसूल अल्लाह की इस्लाम की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक़्फ़ कर दी। इन लोगों का नाम है हिस्ट्री के अंदर असहाब सुफ़ा। अभी इन्होंने अपनी जानें दे दी हैं। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो ना सही। कभी कभी लोग इनको खाना भेजते थे, लेकिन जब रसूल पाक के हुजूर में इतने बहुत खाना मदीना की औरतें भेजती थी तो नबी पाक इनको बुला लेते थे और उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। आज जाहिर में
کیا مسلمانوں کے پاس نبی ہے کہ جہاں کراچی کی عورتیں یا تہران کی عورتیں کے رسول کے جتنے بھی مرید ماننے والے جتنے ہیں وہ اپنا کھانا پکا کے رسول اللہ کو کھلا سکتے ہیں؟ آج وہ تو کہتے ہیں کہ نبی 1400 سال پہلے گزر گئے، لیکن ہمارا نبی اپنی نوری حالت میں اپنی اہل بیت کے طریقے پہ، ہمارا مولا مرتضیٰ علی اپنے نسل کے حساب سے ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ میں بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں، کل پرسوں بھی میں نے کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد نور پر ہے، ہم نور پرست ہیں۔ ہمارے دنیا کے اندر دنیاوی حساب سے جو امام آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں جسمانی طور پہ، جب ان کو نور امامت ملتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بدن چھوڑ کے دوسرے بدن میں چلے جاتے ہیں۔ نور قائم ہے ہمیشہ، نور نہ کبھی مرتا ہے، نور نہ کبھی بیمار ہوتا ہے، نور کو نیند نہیں، نور کو بھوک نہیں، پیاس نہیں، کچھ نہیں، وہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، مگر وہ چیز اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے جس طرح خدا نے 1,24,000 نبی بھیجے، اسی طرح سے یہ سلسلہ ہر نبی کے ساتھ ساتھ رہا۔ امامت کا نور ہر نبی کے ساتھ تھا، اور یہ چیز بھی ہم کو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر میرا ہی نور تھا۔ تو بات تو نور کی ہے، بدن کی نہیں۔ ہم اسماعیلی ایسے ہیں کہ ہمارا تقیہ، ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد، ہمارا ایم، ہماری منزل نور ہے، اور ہم اس نور کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب کا ایسنس نور پرستی ہے، اور جب اس نور کی ہمیں پہچان ہوتی ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ نبی پاک کے حضور میں بھی لوگ آ کے کہتے تھے، یا نبی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا کچھ کام کروں، تو حضور کہا کرتے تھے جا یہ کر وہ کر، چھوٹا موٹا کام دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک جو تھے، باپ نے ان کو چھوٹی عمر میں بھیجا کہ جا کے رسول اللہ کی خدمت کر، تو نبی پاک کے پاس آ کے انس بن مالک 10 برس رہے، 10 برس رہے۔ وہ چیز آہستہ آہستہ زمانے کے حساب سے چلتی چلتی آج ہمارے پاس ہے۔ آغا حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان میں آئے، اس کے پہلے اسماعیلی یہاں سے ایران جاتے تھے، اور ایران جا کے مولانا حاضر امام کی خدمت میں، یا مولا مجھے کچھ کام دو، مولا کے لشکر میں، مولا کے نوکروں میں، اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ کام ڈھونڈ لیتے تھے، اور برس 2 برس کے بعد جب واپس آتے تھے تو فخر کرتے تھے، یعنی اچھا فخر، خوشی کا فخر، ایمان کا فخر کہ میں مولا کی خدمت کر کے آیا۔ لوگ بڑی عزت سے ملتے تھے اس کو کہ مولا میں حاضر امام کے پاس 2 برس رہ کے آیا۔ جب حسن علی شاہ ماں باپ یہاں آئے تو کچھ لوگ پہنچے، یا مولا ہم کو کچھ خدمت دو، آپ کبھی ایران میں نہیں۔ حسن علی شاہ ماں باپ فرمایا میرے 2000 سپاہی ہیں، گھر کے نوکر چاکر بے حساب ہیں، میں کیا دوں؟ تو لوگوں نے سوچ کے یہ کہا کہ یا مولا یہ فلانا تمہارا نوکر ہے، اس نوکر کی تنخواہ میں دے دوں، اس کی خدمت کا ثواب مجھے دو۔ حسن علی شاہ ماں باپ نے قبول کیا۔ یہ بنیاد تھی ہماری یہ مجلسوں کی، یہ بنیاد تھی مجلسوں کی کہ مولا کے کسی نوکر کی 1 برس کی تنخواہ دیتے تھے تو 1 برس ہم نے مولا کی خدمت کی، مولا قبول کرتا ہے۔ کسی نے کہا مولا میں 5 برس کی آپ کے نوکر کی تنخواہ دیتا ہوں۔ 150 برس پہلے برس کی 100 روپیہ تنخواہ ہوتی تھی، کھانا پینا مفت ملتا تھا، تو 5 برس کے 500 روپے ہوتے تھے۔ اس قیمت اور حساب سے آج بھی چلے آتے ہیں۔ اگر اس وقت کا ایکسچینج دیا جائے تو دینداروں آج اس کے وہ جو 500 روپے 5 برس کے وہ زمانے میں تھے،
آج تو آپ کو 5 لاکھ کے 50 لاکھ دینے پڑے اس کے حساب سے، لیکن مولا ہماری خدمت کو قبول کرتا ہے، پیسہ نہیں دیکھتا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جماعت خانوں کے اندر یہ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں مسجدوں میں نظر نہیں آتی، ادھر اس کی نادی ہوتی ہے 2 روپے 5 روپے 50 روپے، مسجدوں میں نہیں ہوتی۔ یہاں ہم لے کے آتے ہیں، کئی لوگوں کو بڑا تعجب لگتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے زمانے کی رسم چلی آتی ہے۔ ہم تو رسول اللہ کو حاضر نہ سمجھتے ہیں، مولا علی اور نبی کا نور ہمارے درمیان میں اس اہل بیت کے طور پہ، اور وہ جو بنیاد ہے کہ میں اپنے بعد اپنی اہل بیت چھوڑے جاتا ہوں، قرآن اس کے ساتھ رہیں گے، یہ دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی، کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ ہم تو چھڑے چوک کہتے ہیں کہ ہمارا امام علی رسول ہے، اہل بیت ہے، اور اس کے اندر علی نبی کا نور ہے۔ اگر یہ نہیں تو لاؤ نا، کوئی بتاؤ، کوئی ہے سب اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، لاؤ نا کوئی ملا مولوی پکڑ لاؤ، دکھاؤ کہ اس کے ساتھ وہ ملتا ہے جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میرے بازو میں رسول کھڑا ہے اور رسول کے بازو میں اولی الامر کھڑا ہے، میری تابع داری کرو، اللہ کا نظر نہیں آتا۔ ابھی کیا تابع داری کرے؟ تو رسول کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے۔ اے رسول تیرے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے۔ تو رسول کو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا۔ ارے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ ایک وحدہ لا شریک له ہے، سچ ہے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے آپ کا کلمہ ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے مگر محمد اس کے ساتھ ہے۔ محمد پر ایمان رکھنا ہی اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ مشرکین کا جھگڑا محمد کے ساتھ یہی تو تھا نا، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کی معرفت سے مانتے تھے۔ جھگڑا یہ تھا، لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار تھے، محمد رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ جھگڑا تھا۔ تو جب تک محمد کا نام اپنی عبادت میں نہیں لو، عبادت قائم نہیں۔ نماز پڑھو، عبادت کرو، کچھ بھی کرو، محمد بیچ میں ہونا چاہیے۔ محمد کے بغیر عبادت قبول نہیں۔ محمد کو لوگ دیکھتے تھے، مدینے کے لوگ، مکہ کے لوگ، باہر کے لوگ آ کے محمد کی صورت دیکھتے تھے۔ روم کا بادشاہ تھا، اس نے رسول پاک کی بڑی تعریف سنی، اور اگر آپ کو یاد ہوئے تو رسول پاک نے 2 خط لکھے تھے، ایک ایران کے بادشاہ یزدگرد کو لکھا تھا اور ایک روم کے قیصر کو لکھا تھا۔ یزدگرد نے خط لے کے پھاڑ دیا، بے ادبی کی اور اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن قیصر نے بڑی عزت کی اس لیٹر کی اور جواب بھیجا کہ میں نے آپ کے خط کی بڑی عزت کی ہے، میں مسلمان تو نہیں ہوتا لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا خط مجھے ملا، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں۔ اس کی سلطنت چلتی رہی۔ اس نے ایک پینٹر کو روم سے ادھر بھیجا مدینہ کہ بھی میں نے محمد کو دیکھا نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی تمنا ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، لیکن تم جا اور ان کی ایک صورت بنا کے لے کے آ، پینٹنگ۔ تاریخ میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ پینٹر ادھر آیا اور رسول اللہ نے اس کو 2 سیٹنگ دی، اس نے دونوں کی، حضرت علی اور رسول پاک کی پینٹنگ کی۔ ہمارے بہت سے اسماعیلی بھی اور بہت سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائی تصویر کے لفظ پہ ناک چڑھاتے ہیں۔ مجھے ہنسی آتی، کیوں ہنسی آتی ہے کہ ان کے گھروں میں جو کچھ پڑا ہے اس کو پڑھتے نہیں۔ نبی کریم ایک دفعہ بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام اترے اور ایک تصویر دکھائی، کیمرہ نہیں تھا لیکن جبریل علیہ السلام
خدا تعالیٰ کے جو آرک اینجل ہیں ان میں اتنی طاقت ہے، نوری فرشتے ہیں، نوری ہیں. تو جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے، جس طرح وحی لاتے ہیں اس طرح رسول کی خدمت میں آ کے ایک تصویر دکھائی. یا نبی آپ کو خوشخبری ہو، یہ عورت جس کا نام عائشہ ہے آپ کی بیوی کے طور پہ اوپر آسمان میں قبول ہو چکی ہے. رسول اللہ نے تصویر دیکھی اور بعد میں حضرت بی بی عائشہ سے نکاح کیا. نبی نے تصویر دیکھی؟ ہاں دیکھی. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، رسول اللہ کی حدیث میں لکھا ہے، مسلم نے بھی لکھا ہے، بخاری نے بھی لکھا ہے، مشکات نے بھی لکھا ہے. اگر رسول اللہ کو ان کی ہونے والی بیوی کی تصویر آسمان سے دکھائی گئی تو کبھی ہم نے اس دنیا کے اندر کچھ تصویر بنائی اپنے کسی پیارے کی تو یہ تو اس کے مطابق ہے نا، کوئی غلط کام تو نہیں. تصویر کا دیکھنا کچھ بھی برا نہیں ہے نا رسول اللہ کی حدیث میں. دارالسلام میں ہمارا ایک سیرین ایمبیسیڈر آیا. میں اس وقت شہر میں نہیں تھا، اس کو اپنی جماعت نے پارٹی وغیرہ دی. وہ اسماعیلی تھا، محمد جبر، سیرین ایمبیسیڈر. میں جب آیا تو اس کو ملنے گیا اور خوب ہم نے گفتگو کی، بہت مزہ آیا. اتنی دوستی ہو گئی کہ ہر ویک وہ ایک دن میرے گھر پہ ہونے، ایک دن میں ان کی طرف ہوں. تو ایک دن مجھے فون کیا کہ ایجپشین ایمبیسیڈر میرے گھر پہ کھانے کے لیے آتے ہیں تو آپ اور بیگم دونوں پلیز آؤ. میں بولا اچھا. ہم دونوں گئے. ایجپشین ایمبیسیڈر تھا، اس کا سیکرٹری تھا، 4-5 اور بھی تھے. کھانا پینے کھا کے ہم باہر لان میں بیٹھے تو اس نے انٹروڈکشن کرائی کہ یہ ہمارا مشنری ہے، دائی ہے. اب کسی کو مزہ آ گیا، میرے سے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. یہ آپ کا جو معبد ہے، جماعت خانہ نہیں کہتے، معبد کیا کہتے ہیں کہ جہاں جا کے آدمی عبادت کرے. یہ فقہ میں ہے، اس میں اندر آنے کی اجازت ہے. میں بولا ہاں چلو آج بھی نہیں. جس وقت آپ نماز پڑھتے عبادت کرتے ہیں، میں بولا اس وقت اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایک روحانی فیملی ہے. ہمارا اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ طریقہ ہے، اس طریقے کے حساب سے ہم لوگوں کو محض تماشے کے طور پہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے. ہاں اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے طریقے سے اگر آپ کو عبادت کرنی آؤ، خوشی سے آؤ. چپ ہو گیا. پھر اس میں سے باتیں نکلتے بولے آپ کے جماعت خانوں میں تو تصویریں ہوتی ہیں؟ بولا ہاں ہے. مسجدوں کے اندر خانہ کعبہ کی تصویریں رکھی جاتی ہیں. یہی ہے نا کہ جانوروں کی کہ انسانوں کی تصویریں نہیں ہوتی. ہم اپنے امام کی تصویر رکھتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا مجھے کہتا ہے کہ اسلام کے اندر تصویر کا دیکھنا بھی برا ہے؟ میں نے کہا کیا کروں، اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ تصویر دیکھو. کرسی سے کھڑا ہو گیا. اسلام نے حکم دیا ہے تصویر کو دیکھو. میں نے کہا رسول اللہ نے تصویر دیکھی. اب جب میں نے یہ واقعہ سنایا وہ ایسے چپ ہوئے کہ بس بات ایسا سمجھ دو کہ منہ میں سپاری رکھی ہے، بول نہیں سکتے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گئے. ہمارا یہ محمد بن جبر ہمارا سیرین ایمبیسیڈر اٹھا، مجھے اتنا حق کیا، مجھے کس کیا، مجھے کہتا ہے بندہ تم نے ان کا منہ بند کر دیا. میں بولا کیا کروں، انہیں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں کہ امام کی فوٹو کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں. ہمارا امام تو ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے. ہمیں اس کی فوٹو کی ضرورت نہیں. محض ایک برکت کے طور پہ ہم رکھتے ہیں اس کی فوٹو، لیکن فوٹو ہماری سجدے کے یا ہمارے سلام کے لیے نہیں ہے. وہ تو دل میں رہتا ہے. جب ذرا گردن جھکا دی دیکھیں. امام کو دیکھنا کچھ مشکل ہے. آپ نے کوئی نہ کوئی دیدار تو کیا ہوگا زندگی میں. ایک دفعہ
शाबाश है उन लोगों को, इन लाखों इस्माइलियों को कि जो ईरान के और अफगानिस्तान के, ताजिकिस्तान में सिंकियांग के अंदर करोड़ों इस्माइली मुरीद बैठे हैं कि जिन्होंने नस्ल बाद नस्ल 1000 साल तक कभी ज़ाहिरी दीदार नहीं किया, वहाँ फोटो भी ले जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर फिर भी लोगों ने अपनी मौला की मोहब्बत के लिए अपने दिलों को हमेशा ताज़ा रखा और ईमान सलामत रखा। आज भी जब उन्होंने ईमान को देखा तो रो पड़े। ये रो पड़ने की मैं आपको एक बात सुनाऊं। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, बड़ा शहर है, हमारे बहुत से अफगान भाई इधर हैं। इधर मैकगिल यूनिवर्सिटी है कि जो दुनिया की 3 यूनिवर्सिटियों में सबसे बड़ी एक इन्फ्लुएंशियल यूनिवर्सिटी है। वहाँ अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ मैकगिल है और टोरंटो के ऊपर हैमिल्टन में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है। ये तीनों यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ इनकी एफिलिएशन है बहुत सी जगहों में। तो मैं किताबें देखने के लिए नई लाइब्रेरी में जो किताबें आई थी, तो मैं एक शख्स के साथ मॉन्ट्रियल की इस यूनिवर्सिटी में, मैकगिल यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गया। अब लाइब्रेरियन जो लड़की थी वो बेरूत की थी, लेबानीज, सलवा उसका नाम। इंट्रोडक्शन हुआ, मैं लाइब्रेरी की कैटलॉग देखता था। थोड़ी देर के बाद हम चाय पीते थे। मुझे कहती है मैं आपको एक बात सुनाऊं। मैंने कहा क्या है? कहते मौलाना हाजिर इमाम, ऐसा नहीं कहा आगा खान, मौलाना हाजिर इमाम इधर आए थे, लाइब्रेरी देखी। मुझको कहा गया था कि लाइब्रेरी देखने आएंगे। मौलाना हाजिर इमाम ने लाइब्रेरी देखी। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और सेनेट के मेंबर्स वगैरह भी थे। मैं तो पीछे पीछे खड़ी रही। सब कुछ लाइब्रेरी देखी, आधा घंटा तक मौला रहे और फिर चले गए। सबके हाथ मिला, मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये लोग चले गए। ये लोग जब चले गए तो मैंने दिल में कहा कि ये इस्माइली लोग तुझे इमाम मानते हैं तो तूने इतना भी नहीं कि मुझे थैंक यू बोले। कहती है एंड उसी वक्त पलट के मौला वापस आए, मुझे शेक हैंड किया, मुझे थैंक यू कहा। लेकिन जब उन्होंने मेरे सामने आके मेरा हाथ पकड़ा, मेरा सारा बदन, उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई, मेरी आंखों में से आंसू निकल गए। 1 घंटा पहले मैं देख रही थी कि इस्माइली लोग जितने भी जब अपने इमाम को देखते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि ये लोग क्यों रोते हैं। लेकिन अब जब मेरे सामने हाजिर इमाम आके खड़े हो गए तो मैं रो पड़ी। मेरा रोने का कोई नहीं, मैं रो पड़ी, बिला अख्तियार रो पड़ी। हुआ क्या मालूम है, 15 साल से मेरी पीठ में जो दर्द होता था कभी मिटा नहीं था। उस दिन के बाद मेरी पीठ का दर्द मिट गया। इतना प्यार करे मौला को, और ये जब मौला का नाम ले और ये वाक्य सुना ले तो आंखों में पानी आ जाए। हम इस्माइलियों के अंदर रोना आता भी मगर रो पड़ते हैं। इमाम के हुजूर में हम जब जाते हैं और कभी कभी हमारे दिल की ऐसी हालत हो जाती है कि हम इमाम की बात सुन के उसका प्यार अपनी तरफ देख के हम रो पड़ते हैं। ये मोहब्बत का बेअख्तियार जज्बा है और वो भी हमको बहुत प्यार करता है। नबी करीम के ज़माने से हमारी ये आदत रही। हमारा नाम उस वक्त इस्माइली नहीं था, खोजा नहीं था, मोमना नहीं था, मगर हम अली के शिया थे। रसूलुल्लाह के हुजूर में कुछ लोग जाया करते थे। मैं 2-3 दफा ये चीज इसलिए रिपीट करता हूं कि हो सकता है आप में से किसी ने न सुना होवे कि नबी के पास जाके कुछ लोग, सीरियस लोग,
کہتے تھے یا نبی یہ نماز روزے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کیا اسلام یہی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا کہ وہ یہ کہے کہ تم روزے رکھو اور نماز پڑھو، بس یہ پیغام تو دے سکتا تھا کسی اور طریقے سے بھی۔ کیا یہی اسلام ہے؟ دینداروں، مسلمانوں نے اسلام کو بھلا دیا ہے۔ عربوں کے اندر جو رسول اللہ کی حاضری میں اور ان کی بعثت کے بعد جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوئیں، وہ تبدیلیاں یہ تھیں کہ جانوروں کو رسول اللہ نے انسان بنایا۔ ہسٹری ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ باپ اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی داماد بنانا نہ پڑے کہ سر جھکانا پڑے، زندہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے۔ اور اگر چلے جاتے ہیں اور بھوک لگی ہے تو بیل کے پرچے میں پہلو میں چھری ماری، ایک دو رتل جتنا گوشت نکالا، کچا کھاتے رہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تبھی غسل دیا جاتا تھا اور مرتے تھے تبھی غسل لیتے تھے، زندگی بھر نہاتے نہیں تھے۔ آدھا آدھا انچ پسینے کی وجہ سے بدن کے اوپر میل کی تہ جم جاتی تھی۔ میں اس زمانے کے حالات بنا نہیں سکتا، لیکن دو تین آپ کو مثالیں دی ہیں۔ اور موسٹلی لوگوں کا لوٹنے کا دھندا تھا۔ رسول اللہ فرمایا کہ انشاءاللہ اسلام کی وجہ سے ایسا وقت آئے گا کہ یمن سے حضرموت تک، کہ مدینہ سے حضرموت تک اگر ایک اکیلی عورت اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے زیورات پہن کے اگر سفر کرتی ہے دن اور رات تو واللہ اس کو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا اور اس کے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوگی۔ اور وہ اسلام میں آیا کہ مدینے سے حضرموت تک اگر ایک عورت اکیلی اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتی ہے اس کو رستے میں کوئی ڈر خوف نہیں۔ یہ اسلام تھا۔ یہاں تو آپ کے شہر کے اندر ٹھس ٹھس ہو رہی ہے کہ یہ آدمی مر گئے، مجھے تو اسلام نظر نہیں آتا۔ اسلام دل کے اندر انسانیت کو پیدا کرتا ہے۔ نبی پاک نے جو اسلام ہم کو دیا وہ اسلام کسی حد تک الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ میں نے کیوں کہا کسی حد تک؟ میں اپنے بولنے میں لفظوں کو چن چن کے بولتا ہوں، کسی حد تک اس لیے کہ اسماعیلی کو بھی جیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے اسماعیلی نہیں ہے، ہمارے اسماعیلی بھی جھوٹ بولتے ہیں، دوا کرتے ہیں، دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، ادھار لیتے ہیں تو دیتے نہیں، بدگوئی کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر بھی ہے یہاں۔ میں مسلمانوں کو کیا کہوں؟ میں ان مسلمانوں کے جو سچے مسلمان علی نبی کے نور کو پہچاننے والے، جاننے والے، حضرت امام کا دیدار کرنے والے، جماعت خانے میں آتے ہیں، نیاز پیتے ہیں، اگر ہمارے اندر بھی یہی آتے ہیں، بدیاں برائیاں ہیں، تو دینداروں ہم نے تو اسلام ہی نہیں سمجھا، اسماعیلی سمجھنے کی تو بات ہی کچھ نہیں۔ ایک اسماعیلی چلا جاوے، خدا کی قسم دونوں طرف اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں۔ جو سچا اسماعیلی ہے اس کا تعلق آسمان تک ہے۔ جو اسماعیلی ہے اس کو یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ محض ارادہ کرتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے۔ اسماعیلی کے اندر وہ نوری طاقت ہے کہ جو امام نے ان کو بخشش کے طور پر بیت الخیال کا اس میں عزم دیا ہوا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اسماعیلی نہیں ہیں، نام کے ہیں۔ ہمارے کام، ہمارے طریقے، ہماری عادتیں، ہماری بدیاں برائیاں اسماعیلی طریقے سے بالکل خلاف ہے۔ ایسے دل کے اندر کہ جس کے لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ قلب المومنین عرش اللہ، مومنوں کا جو دل ہے وہ خدا کے بیٹھنے کا تخت ہے، عرش ہے، مگر اس دل میں جھوٹ، فریب، نندا، بدی، برائیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ مولا کو کہتے ہیں ادھر آگے بیٹھ، کہاں بیٹھے؟ کرسی خالی کرو، کرسی خالی کرو تو مولا بیٹھے۔ اپنی بدیاں برائیاں سوچ سوچ کے، گن گن کے، حساب کر کر کے چھوڑو۔
اسماعیلی مذہب کا لطف اٹھانا ہے، اسماعیلی مذہب کا مزہ چکھنا ہے، اپنے دل کو کلین کرو مومنو، تب اس کی محبت پیدا ہوگی، اور جب اس کی محبت پیدا ہوگی تو آپ کو ساری دنیا آپ کی مٹھی میں نظر آئے گی، کوئی بھی چیز آپ کو اس کی محبت سے زیادہ نہیں نظر آئے گی، آپ کو دنیا کی دولتیں حقیر نظر آئیں گی۔ مومن کو لالچ نہیں ہوتا، صرف اپنے مولا سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ داتا کپورتھلا آئے، اس وقت ابھی تک ہند و پاکستان نہیں بنا تھا۔ کپورتھلا کا مہاراجا تھا، مولا کا دوست تھا، پنجاب کی جماعت کو وہاں بلایا۔ یہ واقعہ دو جگہ ہوا ہے، ایک کپورتھلا میں ہوا ہے، ایک بمبئی میں ہوا ہے، مگر وقفے کے اندر۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا دنیا کے حساب سے بدنی طور پہ کمزور ہو گئے، یوں وزندار بدن تھا آپ کا، 240-42 پاؤنڈ تھے، لکڑی لے کے چلتے تھے۔ 1946 سے لے کے 57 تک یہ 10-11 سال حضور کے پاؤں دکھتے رہے، اور وزن بھی بڑا تھا، اس کے لیے آخری 2-4 برس مولا ویل چیئر پہ جاتے تھے۔ تو میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ 1945 کا واقعہ ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی میں جانے سے پہلے پنجاب کی جماعت کو مولا نے کپورتھلا بلایا تھا۔ کپورتھلا کے مہاراجا نے شہر کے اندر ڈھنڈورا پٹوایا کہ آغا خان کے جتنے مرید ہیں، جو بھی چیز وہ کھائیں پیئیں، کوئی پیسہ مت لینا، میں تم کو ان کی قیمت چکاؤں گا، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ مٹھائی کی دکان پہ جاویں، مٹھائی لینے، پیسے دینے کہتے نہیں، راجا نے ہم کو منع کیا۔ سارے کپورتھلا شہر میں اسماعیلی نظر آتے تھے، پتہ نہیں لگے تو پوچھتے تھے کہ اسماعیلی ہیں؟ ہاں، نہیں ہم پیسے نہیں دیں گے۔ مولا ہے جہاں بندوبست کیا ہوا تھا دیدار کا، دنی سلامت کرسی پہ بیٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک ایک کی نظروں میں نظریں ملائیں، 2-3 منٹ تک مولا چپ رہے، سب کو دیکھتے رہے۔ پھر مولا کیا کہتے ہیں، دیکھا بوڑھا ہو گیا، اب اس کے دل کے جذبات سنو، بوڑھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، دل چاہتا ہے کہ تم ایک ایک کو اپنی گود میں بٹھا، ایک ایک کو اپنی گود میں بٹھا کے میں تمہیں پیار کروں۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی کہ جو گیلی نہ ہو، خود امام رو رہے تھے جذبے سے۔ کیا جذبہ تھا؟ محبت۔ ہم جس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اس کو ہمارے جیسی نظر سے نہیں دیکھتا، اور جس نظر سے یہ ہم کو دیکھتا ہے، اس نظر سے یہ کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ اسماعیلی تاریخ کے اندر بنیاد ہی محبت ہے۔ امام کے فرمان میں ہے کہ تمہارا دین عشق اوپر آدھار رکھے، ہمارا دین عشق ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ اسماعیلی کہ جو حقیقت میں امام کے نور کو پہچانتے ہیں، دینداروں، وہ پاک صفا ہوتے ہیں، کلین ہوتے ہیں، عمل میں بھی، خیالوں میں بھی، ان کے دل میں، ان کے ظاہر باطن میں ارد گرد ان کے نور ہی نور ہوتا ہے۔ وہ نور آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم
خدا کے نور کو دیکھ سکیں، لیکن نور کو ہم فیل کرتے ہیں. نور کی جو پریزنس ہے ہمیں اس کا پتہ ہے کہ ہمارے سچ مچ ہمارے ساتھ کوئی ہے. پھر شمس ماں باپ کا یہ کہنا یہ بے اختیاری کی جذبے کی بات ہے. ہم اپنے امام کو دیکھ کے ہم سب طرح کے دکھ بھول جاتے ہیں. کبھی کبھی وہاں سے مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں ذکر کیا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ذکر کرنا بہت پسند ہے. بہت مدت کی بات ہے اور یہ واقعہ کلام امام مبین میں لکھا بھی ہوا ہے. پونا کا پرانا جماعت خانہ تھا واڑی میں. خود امام حسن علی شاہ سلطان محمد شاہ داتار وہاں رہا کرتے تھے اور ماتا سلامت بھی ہر سال 2-2.5 مہینے جو بمبئی میں گرمی کے ہوتے ہیں جون جولائی اگست وغیرہ پونا جا کے مہابلیشور جا کے رہا کرتی تھی. خوش نصیب ہوں کہ میں نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں. جمع خانے کے اندر دیدار کا پروگرام تھا. گاڑی ایسی آئی، جمع خانہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، مولا بھی لیفٹ سائڈ میں بیٹھا ہے. جب گاڑی پہنچی امردار مکھی کمپنیاں پریسیڈنٹ ہاتھ تھوڑا لے کے کھڑے ہیں. اب جو گاڑی ادھر سے کسی نے دروازہ کھولا لیکن مولا گھسٹتے وہ دروازے سے باہر نکلے. یہ لوگ بھاگ کے اس طرف گئے. مولا باہر نکلے، کسی کی طرف دھیان نہیں دیا. کوئی علاج نہیں تھا. آہستہ آہستہ انگلیاں گلتی رہتی ہیں. آپ ایسا سمجھو کہ ہم برف کا ایک آدمی بنائیں تو باہر کی ایٹماسفیئر کی گرمی سے برف پگھلتی ہے، ناخن جھڑ جاتے ہیں، انگلیاں پگھل رہی ہیں، گوشت پگھل رہا ہے، یہاں تک کہ انگلیاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. صرف ہاتھ رہتا ہے یا ٹوٹے ہاتھ انگلیاں رہ جاتی ہیں. پاؤں کی بھی حالت یہی ہے. سارا بدن جو ہے دکھتا ہے اور اندر سے پیپ نکلتی ہے، بدبو آتی ہے. خدا ایسی بیماری کسی کو نہ دے گے، لیکن اس خالو کو یہ بیماری تھی. نزدیک نہیں آیا، دور کھڑا رہا امام کا دیدار کرنے کے لیے. یہ مولا کہ جو سر سے پاؤں تک محبت ہی محبت ہے، ماں کی بھی اور باپ کی بھی. مولانا سلطان شاہ نے ایک دفعہ فرمایا ساری دنیا کی ماں اور باپوں کا پیار اگر اکٹھا کرو تو میں تم کو اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضرت امام اس کی طرف جا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ کے کہ مولا میرے نزدیک آتے ہیں، خوشی سے بیدار ہو رہا ہے، اچھل رہا ہے خوشی سے. مولا کافی دور جا کے کھڑے ہوئے سب اس کو پوچھتے ہیں چپر ہستی کیسا ہے تو خدا خیر خوب ہنستے ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، خوش ہو رہا ہے، منہ لال ہو گیا خوشی سے. مولا پوچھتے ہیں تیرے کو کوئی دکھ ہے؟ کہتا کوئی دکھ نہیں، تو خوش ہے، بہت خوش ہے. ارے بدن دکھتا ہے، بدن میں کیڑے پڑے ہیں، پیٹ سے رس نکلتا ہے، انگلیاں جھڑ رہی ہیں، موت نزدیک نظر آ رہی ہے. کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں. کیا چیز تھی ہے؟ کون سی چیز تھی؟ کس جذبے نے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکالے؟ اتنا دکھ ہونے پر بھی وہ کہتا ہے مجھے کوئی دکھ نہیں. یہ ایمان کی محبت اور اس کے اوپر اعتقاد کی بات ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم کے فرمان میں ہے اگر تم اپنے مذہب کے اوپر سچے پکے رہو گے تمہیں دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں ہوگے. کیا بات ہے؟ دکھ آئیں گے کہتا دکھی نہیں ہوگے. ہاں آپ کی گاڑی میں شاک ایبزاربر ہیں،
ہاں ہے. جب شوق ابزاربر مضبوط ہوتے ہیں تو بڑے بڑے گھڑے وغیرہ شوق نہیں دیتے ہیں، لیکن جب شوق ابزاربر کمزور ہو جاتے ہیں تو ذرا سے گھڑے کے اندر بھی گاڑی اچھلتی ہے. ہمارے اندر بھی شوق ابزاربر ہے جس کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں، قوت برداشت کہتے ہیں. اور قوت برداشت جو ہے یہ روحانی بخشش ہے. مومن کو دکھ آتے ہیں لیکن مومن کے دل پہ دکھ لگتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دکھی نہیں سمجھتا. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم ہائے میں مر گیا، میں بہت دکھی ہوں. مومن کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے. یہ واقعہ کلام امام مبین میں ہے. کیسا ایمان ہوگا اس کا، اتنی بڑی دکھ کے اندر کہتا ہے مجھے کوئی دکھ نہیں. یہ ایمان کی محبت ہے. اسی ایمان کی محبت نے ہماری ہسٹری کے اندر بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں، بے شمار. کربلا کی جنگ جاری ہے. جنگ جاری سے میرا مطلب یہ ہے کہ جنگ تو بعد دن کے وقت ہونے والی ہے، لیکن 1 یا 2 رات پہلے ایک آدمی ڈولی میں اپنی دلہن کو لے کے گھر جا رہا ہے، شادی کر کے آیا ہے. ابھی تک دلہن کا چہرہ دیکھا نہیں ہے. اس کا نام تھا حر. کربلا کے نزدیک جب اس کو پتہ چلا، میں سارا قصہ بیان کر کے وہ مولویوں کی طرح رلانا نہیں چاہتا. مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ حر نے اپنی عورت کو دیکھا نہیں، مگر ڈولی کے پاس جا کے اس کو ملا. کہتا کہ ایک نیک بخت، میرے امام کا اس وقت ایسا موقع آیا ہے کہ خدمت کر سکوں. بات چیت کر کے چلا گیا، جان دی، مر گیا. کیا جذبہ تھا! یہ جو جذبہ ہے محبت کا جذبہ، اس شمس نے اس گناہ کے اندر بھید کھول دیا. تیری رمض کا اے پیا میں ہوں دیوانہ، عشق عقل بھلایو میرے صاحب، اب تیری محبت لگی. عشق عقل کو بھلا دیتا ہے. عقل سیڑھیاں ہیں اوپر چڑھنے کے لیے. جب ہم اوپر چڑھے جاتے ہیں بالا خانے تو پھر سیڑھیوں کی ضرورت نہیں رہتی. وہ عشق ہے، سیڑھیاں عقل ہے. مذہب کے اوپر چڑھ کے مذہب کو سمجھ کے ہضم کرنے کے لیے ہمیں عقل کی، علم کی ضرورت ضرور ہے. مگر جب عشق پیدا ہوتا ہے تو عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے. عقل نہیں سمجھتی عشق کی باتوں کو. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ بے خطر کود پڑا تش نمرود میں عشق. کیا بات تھی! نمرود کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑے اور بال بھی بیتا نہ ہوا. اور عقل جو ہے کہتا ہے محض حیرت ہے کہ یہ بات کیا بنی، کیسا ہو سکتا ہے. عقل میں سب کچھ نہیں آتا. جو عشق کرتا ہے وہ عقل سمجھتی نہیں. کبھی کبھی ایسے صوفیانہ قسم کی چیزیں جب لوگ بولتے ہیں، یہ لیلا مجنوں کا، شیریں فرہاد کا، یہ جو عشق کی باتیں کرتے ہیں، یہ سٹوری سچی ہے کہ کھوٹی. مگر ایک بات تو یہ ہے کہ عشق کے اظہار کا جو طریقہ ہے، یہ ہیر رانجھا جو پنجاب کے وارث شاہ نے لکھی. میں نے زندگی میں ایک ایسا شخص سنا کہ جب وہ بولتا ہے خود بھی روتا ہے، لوگوں کو رلاتا ہے.
ہیر رانجھا کے لیے رلاتا نہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے جو محبت کے دریا ہیں وہ ان کو رلا دیتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ ہے، ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں کہ اتنا پیار ہم کسی اور چیز سے نہیں کرتے۔ یہ اسماعیلی دین کا ایسنس ہے۔ مولا سلطان شاہ تمہیں تمہارا دین مغ سکھاؤ، مغ چھلتا مت کھاؤ، مغز کھاؤ۔ اپنے مولا کا پیار یہ مغز ہے۔ امام سلطان محمد شاہ راتار کے ایسے بہت سے فرامین ہیں، خاص طور پہ منجیوری اور وڈوان کیمپ کے جو فرمان ہیں، 60-70 برس پرانے فرمان ہیں۔ ان فرمانوں کے اندر امام ہمیں صوفیانہ طریقے سے مولا سے محبت کرنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ وڈوان کیمپ اور منجیوری کے جو فرمان ہیں، مولا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تم ایک مینا کو پکڑو۔ مینا بولتی ہے، جس طرح طوطا سیکھتا ہے، مینا بھی سیکھتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم اس کو پکڑ کے سونے کا پنجرا بنا کے اندر رکھو۔ اب اس کو کیا پتا کہ سونے کا پنجرا کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کو اس کا بھی پتا۔ اب یہ مینا بولنا بند کر دے گی، کھانا پینا بند کر دے گی، وہ اڑنا چاہتی ہے، آزاد ہونا چاہتی ہے۔ امام کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ اس بات کے لیے یوزڈ ہو جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اس کے پنکھ پر کاٹ دیتے ہیں، اڑ نہیں سکتی، تو پھر وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ تمہارا حال ایسا ہے۔ یہ جو روح ہے ہماری، یہ مینا کی طرح ہے۔ سلطان محمد شاہ راتار فرماتے ہیں اس کے پر کاٹ دینے سے یہ اڑ نہیں سکتی، اور پھر مجبوری سے اس دنیا کے اندر رہ کے دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ایسا نہ ہونے دو۔ اقبال کی شاعری میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم کو کچھ جاننا ملتا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، یہ اشارہ ہے روح کی طرف۔ روح ہے وہ ایک طائر ہے، پرندہ ہے، مگر لاہوتی پرندہ ہے۔ ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت۔ لاہوت وہ مقام ہے جہاں خدا کے نوری فرشتے اس کے دربار میں بیٹھتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ایسا کھانا کھانے سے کہ تیری پرواز میں کمزوری آ جائے، اس بات کہتے ہیں اس سے تو مر جانا بہتر، اس سے موت اچھی۔ بدی برائی کا، فریب کا، چوری کا، مکاری کا ارن کیا ہوا، کمایا ہوا پیسہ، اس کا لیا ہوا اناج کھا کے ہمارے اندر روحانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ صاف بنو، دیندارو، کلین بنو، اچھے بنو، نیک بنو، آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ۔ جھوپڑی میں رہو لیکن بادشاہ کی طرح رہو، محلوں میں قیدی کی طرح بیٹھ کے دل میں جلاپا ہوئے، برین کے اندر پریشر ہے، نروس سسٹم بگڑ گیا ہے، پیٹ خراب ہے، کئی طرح کی بیماریاں ہیں، موٹریں بہت ہے، 2, 5, 10 لاکھ روپے کی موٹر ہے، لیکن اندر سکھ نہیں، چین نہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیا یہ روحانی زندگی ہے؟ کیا یہ اسماعیلی طریقہ ہے؟ اسماعیلی بنو، اسماعیلی بنو، دیندارو، کہ ہمارے اندر وہ روحانی طاقت ہوئے کہ ہم جو ارادہ کریں وہ ہو سکے۔ اور جب اسماعیلی میں یہ طاقت آتی ہے تو پھر لوگ، لالچ، سوارتھ، خود غرضی، یہ چیزیں مٹ جاتی ہیں۔
محبت پیدا کرو مولا کی، اور اس محبت کے اندر اپنی روحانی عظمت حاصل کرو۔ صبح کی عبادت جو ہے وہ ہمارے اسماعیلی طریقے کا ایک خاص مقصد ہے۔ امام کے حضور میں جا کے ہم اس میں اعظم لے آتے ہیں اور پھر خراٹے مارتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے بہت بھجواتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں لگتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ میں بولا کیا کروں؟ ٹی وی دیکھنی ہے، پارٹیوں میں جانا ہے، رات کو خوب کھانا ہے، 12-1 بجے تک جاگنا ہے، اب صبح اٹھ کے عبادت ہو سکے گی؟ اور اگر حقیقت میں ہمیں عبادت کرنی ہی ہے تو 10 بجے سو جاؤ، رات کو مت کھاؤ، تاکہ پیٹ ہلکا ہوئے اور ہم دھیان لگا سکیں۔ بیت الخیال میں عبادت کرنی تو اس کی قیمت چکاؤ نا۔ اب قیمت یہ ہے کہ رات کو مت کھاؤ، 10 بجے سو جاؤ، 3:45 بجے اٹھو، ہاتھ منہ دھو کے جماعت خانہ نزدیک ہے، جاؤ ادھر مولا کے در پہ جا کے سلام کرو، میرے مالک میں تیری غلامی کے لیے آیا، آرام سے بیٹھو، اس کا دھیان لگاؤ، اس کو یاد کرو، اپنی کمزوری ظاہر کرو، اپنے گناہوں کو بیان کرو۔ اے مولا، یہ سب بدیاں برائیاں میرے پاس ہیں، تو میرا مالک ہے، میرا ہاتھ پکڑ، مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں ان برائیوں سے نکلوں تاکہ میرے قلب کے اندر تیرا نور آ سکے۔ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری بخششیں پانے کے لائق بن سکوں۔ سب 5 منٹ مولا سے دعائیں مانگ کے اپنے اسم اعظم کے اوپر بیٹھو۔ انشاءاللہ آہستہ 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 کچھ مدت کے بعد دھیان لگے گا، 2 مہینے بھی نکل جائیں، 6 مہینے بھی نکل جائیں، اس کے حضور میں عاجزی کر کے مہربانی مانگو۔ آپ نے کبھی خیال کیا ہم اپنی ہر دعا کے بعد، تسبیح کے بعد، مکھی صاحب یا کماریہ صاحب فرماتے ہیں دعا میں تو خیر الہی خیر کے لیے ہے، پھر ہم سجدہ کر کے اپنا ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ۔ آپ نے کبھی خیال کیا کہ یہ کیا ہے؟ 3 دفعہ ایسا کرنا۔ یہ تو کرسچن لوگوں کی طرح ہے، صلیب بناتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسی بات بنتی ہے یا کوئی ڈر خوف ہوتا ہے تو کیتھولک کرسچن جو ہے نا، وہ رائٹ سے لے کے لیفٹ تک ایسا ہاتھ لے کے اوپر سے نیچے لیتے ہیں، صلیب بناتے ہیں اور عیسیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ چیز کرسچنوں سے لی ہے؟ ایسا کرنے کے بجائے ہم ایسا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ارے یہ وہ طریقہ ہے کہ جو رسول خدا نے ہم کو سکھایا ہے، اور اس کے اندر عجز و انکساری ہے۔ نبی پاک کی عادت تھی کہ جب نماز پوری ہو جاتی تھی یا کوئی دعا مانگ لیتے تھے تو پھر جس جگہ سجدہ کرتے تھے، نبی پاک اس جگہ کی مٹی لے کے اپنے منہ پہ ملتے تھے کہ اے خدایا، تیرے سامنے میں خاک کی طرح عاجز ہوں، اور اس خاک سے کہ جہاں میں نے تجھے سجدہ کیا ہے وہ خاک میں اپنے منہ پہ عجز و انکساری میں ملتا۔ حدیث میں ہے، مسلمان نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ یہ جو 3 دفعہ ہم ہاتھ، کئی لوگ ایسا بیٹھے ہوتے ہیں ایسا ہی کیوں کر لیتے ہیں، کئی لوگ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ایسا کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ارے دینداروں، آپ کا سارا ہاتھ زمین پہ لگنا چاہیے، خالی انگلیاں نہیں، اور کبھی بہت موٹا آدمی ہے تو جھک جاؤ، ہاتھ پھیلی زمین پہ ہونی چاہیے، اور اس جگہ کی مٹی دھوڑ اپنے چہرے پہ ملو۔ عجز و انکساری ہے، کلمہ پڑھتے ہیں،
پھر اس طرح بات کرتے ہیں شاہ دیدار اور شاہ دیدار. ہمارا جو طریقہ ہے ہر ایک چیز ہمارے طریقے کی خوبصورت ہے اور اس میں کچھ سگنیفیکینس ہے، سگنیفیکینس سے کچھ اس میں. اور جب ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں واللہ دل کو ایسا مزہ آتا ہے، تقویت آتی ہے. یہ نبی کریم کی عادت تھی. اور ہم جب یہ پنجابی لیتے ہیں تو ہمارا پنجاب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انگلیاں ملاتے ہیں، ایسا کر دیا یا ایسا کر دیا. پنجاب یہ ہے کہ آپ کی ہتھیلی سامنے والے کی ہتھیلی کے ساتھ ملے، آپ کا انگوٹھا اس کے انگوٹھے کے نیچے یا اوپر آئے، آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہو شاہ دیدار، وہ سامنے کہے شاہ دیدار. تب ہم کو پتہ لگتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مولا تجھ کو شاہ دیدار دے دے، وہ مجھ کو کہتا ہے مولا تجھے دیدار دے دے. ہم ایک دوسرے کو دیدار کی دعا دیتے ہیں. کیا اس میں آپ کو نور نظر نہیں آتا؟ جو میں نے کہا کہ ہمارے مذہب کی ساری بنیاد نور پر رکھی ہوئی ہے. ہر جگہ ہم کو نور ہی نور کی باتیں دکھتے ہیں. ہم محبت کرتے ہیں مولا سے، یہ نور ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ نور ہے. اور نور ہی کی مستی میں رہو. نور کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات خدا نے اپنے نور سے بنائی ہے. نور پہ خاک نہیں پایا، نور نے عرش و آسمان، زمین آسمان اس نے نور سے پیدا کی. ہم کو بھی اس نے اپنے نور میں سے بنایا. ہماری جو روح ہے وہ اس کے نور کا ایک پرتو ہے. اور ہمارے اندر جس کو ہم جیو کہتے ہیں، جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں حیوات الدنیا کہا ہے، جیو اور لائف کی فورس. اور روح اور چیز ہے، جیو اور چیز ہے. جیو جو ہے وہ حیات ہے اور خود خدا تعالیٰ حیات ہے. آپ کہیں بھی، کیونکہ ہر جگہ حیات موجود ہے، تھوڑی سی مٹی میں پانی ڈال کے کچھ گند چیزیں اس میں پھینکتے رہو، اس کو سڑنے دو. دھوپ لگنے سے، پانی کی وجہ سے گرمی آ جائے گی اور اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. یہ کیڑے کہاں سے آئے؟ کہاں سے کیڑے ہیں؟ خدا ہر جگہ موجود ہے. یہ چیز ثبوت ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ حیات ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الحی. حی کہتے ہیں زندہ کو، اور المحی زندگی دینے والا. ہمارے اندر جو جیو ہے جس کو ہم لائف کہتے ہیں، درختوں میں لائف ہے اور روح نہیں ہے. اور ایسے بہت سے جانور ہیں جیسے کہ بیکٹیریا ہے، ان میں لائف ہے، روح نہیں ہے. روح اس درجے پہ زندگی میں آتی ہے کہ جب وہاں انٹیلیجنس آتی ہے. روح کا رہنے کا مقام انٹیلیجنس ہے، اور جو جیو ہے وہ ہمارے ہارٹ میں رہتا ہے. دو جڑی چیزیں ہیں. اب ہمیں عبادت میں یہ کرنا ہے کہ جیو کو اور روح کو ملا دینا ہے. ہماری عبادت جو ہے وہ جیو اور روح کو ملا دینے کا نام ہے. یہی چیز جو ہی آدمی کی روح اور اس کا جیو مل جاتا ہے، عموماً اس وقت موت ہو جاتی ہے. اور یہی واصل حق ہونا ہے. ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے، ہمارا مذہب اتنا گہرا ہے، ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے، ہمارا مذہب اتنا آسان بھی ہے. اس کے لیے کہ جو دنیا کی بدیاں چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے ہمارا مذہب بہت آسان ہے. لیکن جس کو دنیا سے پیار ہے، جس کو دنیا کے ساتھ محبت ہے، اس کے لیے ہمارا مذہب بہت مشکل ہے. مولانا حاضر امام آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، گناہ نہ کرنے کی طاقت دے، گناہوں کی سزائیں بخش دے، حقیقتی سمجھ دے.
اپنی معرفت دے رہے، اپنی محبت دے رہے، اپنا عشق دے رہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے رہے، تمام قسم کی خرابیاں، بدیاں، برائیاں مولا ہم سے نکال دے رہے ہیں اور بچنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ مولا دسمن شکریت مقبول رکھے، عبادت کا شوق دے رہے، اتفاق و محبت دے رہے اور آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے رہے۔ شکریہ بات